متفرق سنتیں، متفرق سنتیں کا تو الگ الگ طریقے سے الگ الگ سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے پاس کیسے تھے، صحابہ کے پاس کیسے تھے، پوری سنتوں کو مختصر میں جمع کریں. پوری سنتوں تو لکھ سکتے نہیں، بتا سکتے نہیں، اتنی کتابیں رہتی، اتنی سنتیں رہتی، لیکن بیچ بیچ کی کبھی زندگی کے حالات کے، کبھی بیوی کے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کیسے کیسے تھے، وہ حالات کے اعتبار کی سنت مختصر. سب سے پہلے بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا اور ہنسنے کی باتیں کرنا، یہ بھی سنت ہے. سیدھا ہمیں گھر کو آئے تو بجلی بن کو آتے، کیا کہتا ہمارا روب رہنا حضرت ان کے پاس سے، روب اور دبدبہ رہے تو کام چلیں گا، بیکار کسی باتیں. اگر روب میں زندگی ہے تو حضور سے زیادہ روب کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کبھی بیویوں کے ساتھ مذاق بھی کرتے، مذاق میں جھوٹ نہیں. نمبر 2، بعد نماز فجر اشراق تک مسجد میں 4 زانو جیسا اب ہمیں بیٹھے ہیں ایسے بیٹھتے تھے. نیز اپنے اصحاب میں سے بھی آپ علیہ السلام اس طریقے سے اکثر و بیشتر بیٹھا کرتے تھے. البتہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے 2 زانو بیٹھنا اقرب الی التواضع لکھا ہے. بڑوں کے سامنے چھوٹے کس طرح بیٹھے؟ اس طریقے سے بیٹھے. اسے اگر کہا ہمیں بڑے نہیں تمہیں چھوٹے نہیں، لمبا وقت بیٹھنے کا ہے، فری سے بیٹھو. ایسا بیٹھنا، پھر ادھر بیٹھنا، ادھر والے کو ہاتھ لگنا، پھر ادھر بیٹھنا، ادھر والے کو ہاتھ لگنا، انہیں ادھر سے دیکھنا، گھورنا، انہیں ادھر سے گھورنا، پریشانی کی نکو. جیسے فری سے بیٹھے جاتے ہیں بیٹھ جاؤ، سکون سے سنیں گے سبق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا. اگر کوئی چپکے سے آہستہ سے بات کرنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا آپ کان نہیں ہٹاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی طرف متوجہ ہو تو پوری طریقے سے توجہ ہو، پوری طریقے سے اس طرف پھر جاتے، اس کی پوری باتوں کو سنتے تھے. آدھا بول کو تو ٹھیک با اب تو بلوا، ایسا نہیں، پوری باتیں اس کی سنتے تھے. کہ کون بھی آہستہ بولتا ہے وہ تو اس کی طرف کان دیتے، بول با آہستہ سے. کیا تو بھی ایک اپنا مخصوص میٹر رہے گا، اسے کیا کرنا نہیں، بول کے ابھی فرق پڑتا نہیں، سب کا سامنے بول کر تو دین کی باتیں ہوتے اس وقت میں، قرآن سنتے اس وقت میں، حدیثیں سنتے اس وقت میں 2 کام نہیں کرنا. ایک آدمی 2 گھوڑے پر ایک ساتھ سوار ہوں گا کیا؟ نہیں ہوں گا، بیٹا چیر جاتا، انہیں کیا ہو جاتا. ایک آدمی 2 گھوڑے پر کیا نہیں ہو سکتا؟ سوار نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے دین کی باتیں نہ اس میں تمہارا دل لگے گا، نہ اس میں دل لگے گا، نہ تمہارا اس میں توجہ رہے گا، نہ اس میں توجہ. ان کو ایک ہی شک نہیں، ان کی وجہ سے سب کو بھی یہ سبق. جمعے کا بیان میں کب تک بیٹھ لگتے تو ڈھگلا اٹھاتے باہر جانے، بیان سنو، صحیح بات کیا بولتے وہ سن لو. ادھر تسبیح بھی 2 میں بھی کیا بھی تم نہ بے اثر ہوں گا عمل کو ست بھی ایک مکمل. اجتماعی عمل میں برکت ہے اور خیر ہے، تو اس کے واسطے اجتماعی عمل کو مضبوطی سے تھم. برا لیونوں کو سب کو بھی بولتا ہوں، جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اگر کون بھی کہتی بولنا چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے کیا ہو جاتے؟ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند کرتے. آپس میں برتاؤ، آپس میں گفتگو کرنا ہو تو کیا کرتے؟ نرمی سے اختیار. وسوسہ کے وقت سنت یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ ورسلہ پڑھے. کسی بات میں وسوسہ پیدا ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگ لو. پھر آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر اور اس کے پورے پیغمبروں پورے رسولوں پر ایمان لے آتا ہوں. کسی بات میں نبی کی حدیث ہے، کیا تبھی ایک نئی بات سنے تو سرہنگا کی نہیں کی. دین کے معاملات میں کبھی ایک اچھا عالم ہے، مفتی ہے، آپ کو تسلی بخش بولتا ہے گا تو
کیا بھی نہیں نا. تو میں اپنے طرف سے علم کو زیادتی سمجھ کو بے تحاشا وسوسہ پیدا نہ کر لو. اگر ویسا وسوسہ آ جائے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسلہ پڑھ لیا کرو. اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا، اپنی جگہ سے کسی قدر ہٹ جانا اس کے بیٹھنے کے لیے اور اس کے لیے ذرا سا ہی متحرک ہو جانا، یہ بھی سنت ہے. اپنے بھائی سے ملتے ہوئے کیا کرنا؟ صورت اتار لگ بات کرنا نہیں، بیزار سے ہنستا ہوا چہرے سے کیا کرنا؟ ملنا، اور اس کے لیے ذرا ہٹ کو جگہ دینا. اچھا پکڑا تھا. بعض لوگ سجدہ کرتے نا، ہمارے سینے کو ٹچ ہوتا ان کا کونی، دیکھے ہی ہیں ایسا کرتے. اب ہمیں کب سجدہ کرنا؟ سجدہ جاتے وقت ایسے کراس ہو کو ان کے ہاتھ کے نیچے جانا سجدہ. آپ لوگ دیکھیں کیا ایسا کرتے؟ کتنے آدمی ایسا کرتے ہوئے اب ہمیں ڈر کو ہم نہ کانتی مار پڑ جائیں گا نا، نہیں کونتی بھی کہتی بھی کیا مجھے سب نماز ایسا پڑھتے ہو، تو ان سے پہلے ہمیں جگ سجدہ میں جگ پڑ جانا. کیا کرنا؟ پہلا ہمیں جگ پڑ گئے تو کیسا تو بھی آ رہے باہر ہوتا نہیں. کسی مجلس میں جائے، جگہ ملے تو بیٹھ جائے، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات ہے اور مکروہ ہے. جگہ ہے کیا بیٹھ جاؤ، باہ ٹوٹ باہ انہیں بیٹھ جاؤ. کون ہو تو وہاں کے بڑے گا، خدا کے نزدیک چھوٹا ہو جائے گا نا. تو اگر تو ان آدمیوں کو اٹھائے تو خدا کے نزدیک چھوٹا ہو جائے. ہم ایک ضیافت میں گئے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے کرسی میں بیٹھے تھے، پلیٹ سب ان کا سامنے آ گیا تھا. 2 بچوں کو اٹھا کے باہر کرو کو 2 بڑے آدمی ایک بڑے اٹھ رہے، اٹھا دلے بچے کھڑ لکھی، چھوٹے معصومہ 2 آدمی بیٹھ کو بھر لگی، کھانا نہ کھاتے، چھوٹے معصومہ ہیں، ہمیں زندگی بھر کھائے ہی نہ. چھوٹے بچے آ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے ہمارا پوتا ہے، نواسا ہے، ہیں ان کو ان کے بیٹے رہے تو اٹھا دلیں گے کہ اٹھائیں گے کیا؟ تو پھر دوسروں کے بچے غیر ہو گئے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہتے تو اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے. کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور کچھ حصہ اپنے گھر والوں کے معاشرتی حقوق ادا کرنے کے لیے، جس میں ان سے ہنسنا بولنا شامل تھا، اور کچھ حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے. اپنی زندگی کے اپنے دن کے اوقات کو 3 حصے میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے دیتے تھے، اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے دیتے تھے، راحت و سکون سے رہنے کے لیے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے، فجر کی نماز آپ پڑھاتے، فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کو اشراق تک بیٹھ جاتے. اشراق کے بعد آپ اشراق ختم کر لو، اشراق سے پہلے تک صحابہ کو پوچھتے کون تو بھی کہتے ہوئے خواب دیکھیں ہی کیا؟ خواب دیکھے تو ان کی تعبیرات بیان کرتے، یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھیں تو ان کی تعبیر آپ بیان فرماتے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو جاتے، گھر کے معاملات میں ساتھ دیتے تھے. حضرت عائشہ جھاڑتے ہیں تو جھاڑو لے کر انہوں جھاڑتے، گھر کے کام کاج میں ساتھ دیتے تھے. پھر ظہر کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بازار کو جانے کا تھا. بازار جا کر روزانہ سودا ترکاری لے لگانے کا نہیں، بازار کو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات کو جانچتے تھے کہ کیسے لوگ تجارت کرتے، حلال کرتے ہیں کہ حرام کرتے، حق کرتے ہیں کہ ناحق کرتے. اس کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ایک مرتبہ دورہ کرتے تھے، آپ گشت کرتے تھے. پھر عصر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پوری بیویوں کے پاس 11 بیویوں کے پاس آپ ایک مرتبہ 2-2 منٹ 5-5 منٹ جاتے تھے. پھر مغرب کے بعد آپ عورتوں میں تعلیم دیتے تھے. عشاء کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے. پھر آدھی رات میں اٹھ کر اللہ کو منانا. دن بھر میں اللہ کا وقت بھی، لوگوں کے لیے بھی وقت، حلال اور حرام کی بھی تمیز بتاتے، مستورات کو بھی اپنا وقت دیتے، سب کچھ دیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چت لیٹتے تو پاؤں پر پاؤں رکھ کر آرام فرماتے. سیدھا سوتے گا تو کب بھی پاؤں کے اوپر، کب بھی سیدھا سونے کی ضرورت پڑے تو کیا کرتے؟ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ لیتے. بعض لوگ پاؤں کے اوپر پاؤں ہوتے منہ چھوڑاتے. ہوا کیا ہوتا ہے؟ سوتے وقت میں کیا پہنتے؟ ہمیں لنگی پہنتے، ہوتا نہیں.
اس لیے جب سیدھا سوئیں تو اسے کیا کریں گے؟ اب اتنے دن ڈالتے تھے لیکن اب ہمیں سوچیں گے حضور ڈالتے تھے اس لیے ہم پاؤں کے اوپر پاؤں ڈالیں، تو اس پر بھی سنت پر اللہ کا یقیناً بہت بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو لیتے تو دائیں ہاتھ سے لیتے، اور جب کسی کو کچھ دیتے تو دائیں ہاتھ سے دیتے، اور ہر شے میں دایاں ہاتھ کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ کیا تمہیں لینا کر تو سیدھے ہاتھ سے لیتے، کہ تمہیں دینا کر بولے تو سیدھے ہاتھ سے دیتے، اور کیا ہر کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو استعمال کرتے، ہمیں دے بایاں ہاتھ چھوڑتے، اس کے لائق کچھ ہمارے پاس برکت بھی رہتی۔ اور لوگ ہوٹل میں بھی عام طور پہ چائے ضروری ہے سگریٹ کے مقابلے میں، سیدھے ہاتھ میں سگریٹ رکھے رہتے، بائیں ہاتھ میں کیا کرتے؟ چائے استعمال۔ تمہیں اسے پلٹاؤ نہ ہو ہے نہیں، تو سیدھے ہاتھ میں کھانے والی پینے والی چیزوں کو استعمال کرو۔ یہ بے ضرورت چیزیں سب کیا فرق پڑتا نہیں، تمہیں کون سے ہاتھ میں استعمال کرے تو بھی کیا بھی فرق پڑتا نہیں، لیکن تمہیں کیا کرنا؟ چائے پیے۔ مجھے تو غیر مسلم بھی اگر بائیں ہاتھ سے پیتا ہے تو مجھے ہوتا نہیں، جب کبھی ہمارے میستریاں بائیں ہاتھ سے پیتے ہو تو انہیں پینے دیتا نہیں، سیدھا ہاتھ سے پیو۔ اسے 1-2-3 مرتبہ بولا، کبھی میں اندر آیا تو داؤں ہاتھ سے فوراً سیدھا ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ ہمیں حضور کی باتیں سکھانا، چاہے انہیں ہندو ہے کہ مسلمان، سکھانا۔ ہو سکتا ہے اسے اللہ جب ہدایت دے دے تو انہیں بتائے فلاں بولتے تھے۔ بائیں ہاتھ سے لینا اور دینا منع ہے، داؤں ہاتھ میں کیا بھی لیو نہ کو دیو نہ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات فرماتے تو خود اپنے ہاتھوں سے فرماتے، کسی کے حوالے نہ فرماتے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، کبھی کبھار میں کسی کے حوالے کر کو دیتا ہوں، 10 قدم 5 قدم آگے بڑھ گیا تو دے کر بھیج دیتا ہوں۔ صدقہ دیا تو اپنے ہاتھوں سے دیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ نے پاخانہ سے آ کر وضو نہ کیا ہو، یعنی استنجا کو جا کر کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ فوراً وضو کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں دوام اور ہمیشگی پسند تھا، گو وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوام یعنی ہمیشگی کو پسند کرتے تھے، چاہے مختصر ہی عبادت کیوں نہ ہو، مختصر کریں لیکن ہمیشہ ہر دن برابر کرتے رہیں۔ آج جوش میں فل پڑھ دلیا، پھر 2 مہینہ نماز کو چاہتا نہیں انہیں، وہ راتوں میں آتے نہیں، شب قدر میں شب برات میں پوری رات نماز پڑھتے۔ اب نہ خوف کا نہ کیا وہ ماشاءاللہ، دوسرے دن فجر سے غائب، نہیں تو فجر میں رہتے ظہر سے غائب۔ ہمیں ان کو تانا دیتے نہیں، ہو سکتا ان کی نمازیں ہمارے سے زیادہ مقبول عند اللہ ہو، تانا دیتا نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ چاہے آپ مختصر ہی عمل کیوں نہ کریں مگر ہمیشہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے وقت سبحان اللہ کہتے تھے، کسی تعجب کی چیز پر دیکھے تو سبحان اللہ، اللہ نے کیا عجیب قدرت بنایا ہے۔ ہمیں دیکھو حرام کا پیسہ لیا سے کیا وہ بھی چڑھانا بھی زیادہ چڑھانا، کیا تک بول جاتے رہتے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے اور تکلیف ہوتی تو اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم فرماتے۔ آپ کو بدن درد ہوتا یا آپ کو کسی چیز میں تکلیف ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، پھونک لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل میں خوشبودار اشیاء کا استعمال فرماتے۔ اس زمانے میں کیا طبی خوشبو والی چیز رہے گی، اسے کیا کرتے تھے؟ استعمال کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین اور فکر مند رہتے تھے، غمگین اور فکر رہتے اپنی فیملی کے بارے میں، ہمارے اور تمہارے بارے میں۔ اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا کرے۔ دین اور تبلیغ اسلام کی فکر میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس ذہن میں رہتے کہ کس طرح لوگ اسلام قبول کر لے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے، کیسے فکر تھی دے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ جب کسی ضروری کام کے بھولنے کا اندیشہ ہوتا تو چھوٹی انگلی میں انگوٹھی میں کچھ دھاگا وغیرہ نشان کے طور پر باندھ لیا کرتے تھے. کہتے ہوئے ضروری کام تھا، نماز کے بعد فلاں فلاں کرنا ہے، بھول جائیں گے اگر کو دھاگا کے تی بن لیتے، انگوٹھی ہے انگوٹھی میں اس میں تی بن لیتے. ہمیں کیا کرنا، ویسا نہیں ہوتا اگر وہ تو لکھ لینا، بھولتے نہیں. گھر میں جا کو فون کرو، دیکھو دکان میں کھڑ کو تم نہ 100 مرتبہ بول کو بھیجی، معلوم تمہیں بھولتے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو جو سہل اور آسان ہوتا اسی کو آپ اختیار فرماتے. تمہیں یہ تو بھی کر لو کر کو اگر کوئی بولتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سا آسان ہے کہ اٹھا لیتے، مشقت کے اٹھا لو کو بول ڈالو کو کیا کہ ان کو آسان ہونے دے کر کو میں کر لیا. جو آسان ہے وہ کام تمہیں کر. حضور علیہ السلام کسی اندھیرے گھر میں نہ بیٹھتے تھے تا وقت کہ روشنی نہ جلا دی جاتی. کون دروازہ کھولنا، کسی کا سایہ دکھنا، پھر اس کے بعد اٹھا لگاتے مسجد کو، حالات بگڑ جاتی. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی واختر لی، اے میرے اللہ میرے لیے خیر کو پسند فرما اور اس میں خیر کو قبول فرما. چمن اور باغیچوں میں نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھا. ہمیں گئے تو پڑھتے اس نہیں نا، کانتی باغات کو گئے، یلگیری کو گئے، ادھر ادھر پھرنے گئے تو کیا کرتے ہیں وہاں ابھی تک چھوڑنا نہیں، کیا نماز کیا ابھی نہیں آگ پڑھ لے جا بولتے. وہ جگہ بھی حضور کو پسند تھی نماز، تو پھر ادا کر کو حضور کے پسندیدہ میں شامل ہو جاؤ. حضور علیہ السلام جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور کھانے سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو فرما لیا کرتے تھے. ناپاکی کی حالت میں اگر بھوک لگتی ہے یا سونے کا ارادہ ہے تو کیا کرتے تھے، وضو کر لیا کرتے تھے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجلس میں اکثر خاموش رہتے اور حضرات صحابہ کرام اشعار وغیرہ پڑھتے تو ان کے سننے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش عام طور پہ بیٹھتے تھے، صحابہ کہتے بھی حضور کی تعریف میں اشعار گنگناتے، اشعار پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکراتے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں دیکھا کہ مسکراتے ہوئے گفتگو نہ فرماتے ہو. آپ ہمیشہ مسکراتے ہوئے کیا کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے. آپ علیہ السلام کو ریحان کی خوشبو بہت پسند تھی، اس کے رد کرنے کو منع فرماتے تھے اور مشک اور عود کی خوشبو کو تمام خوشبوؤں میں زیادہ محبوب رکھتے تھے. ریحان ایک عطر کا نام ہے اور عود بھی ہے، مشک بھی ہے. یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند. مشک تو ماشاءاللہ ایک مرتبہ لگا لے تو کپڑا دھوتے ہوئے خوشبو رہتا. ہر اچھے کام اور ہر جگہ میں سیدھی جانب اور ہر گھٹیا کام اور بائیں جانب کو آگے رکھنا سنت ہے. مثلا مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں اور نکلتے وقت بایاں پاؤں وغیرہ. اچھی جگہ جاتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں، مدرسے کو آتے ہیں، گھر کو جاتے ہیں، کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں یا شادی محل کو جاتے ہیں، ہر جگہ کو سے پاؤں رکھنا. بیت الخلا گئے تو چھوٹی چھوٹی سنتیں ایسے رہتی، اسے آپ کو ہمیں اختیار کرنا. عام طور پہ ہمیں بڑی لاپرواہی کر لیتے، ہم نہ کیا معلوم ہوتا سنتشنا چھوڑ دیتے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی لذت اور اجر اور نیکیاں قیامت میں دیکھ کر بڑے افسوس کریں گے. اس لیے انشاءاللہ جتنی سنتیں ہم سیکھے ہیں پوری سنتوں پر چلنے کی اللہ سے دعا بھی کریں گے، اللہ سے دعا بھی مانگیں گے اور اللہ سے التجا بھی کریں گے اور ہمیں کوشش بھی کریں گے. خالی دعا کر لپٹ رہے تو سب ہوں گے. حرکت میں کیا ہے، سو برکت ہے. اس لیے تھوڑا ہمارے اساتذہ بولتے رہے اللہ رہے گا تو ہاتھ ہلا رہے، ہاتھ اٹھا رہے، کیا کی بولتے
ویسا ہمیں کیا تم ایک کسی چیز کا ارادہ کرتے ہو تو اس میں اللہ کی مدد بھی ہونی اور ہم کوشش بھی کرنا، اللہ کامیاب کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ، نشہد ان لا الہ الا انت۔